اس نمرود کا عہد سلطنت بادشاہی کا دور تھا. اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی اور پوری دھرتی کے اوپر بجائے شکر ادا کرنے کے اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. حالانکہ نعمت عطا کی رب تعالیٰ نے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے نمک مردار ہوتے ہیں، اس کا کھا کر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی، لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ جناب علی میری عبادت کریں. لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، اور جو دور دراز علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، اس نے کیا کیا کہ کچھ بت بنوائے اپنی شکل کے، ان علاقوں میں تقسیم کر دیے کہ جو لوگ دور دراز کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے وہ میرے بتوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کی ہی عبادت کیا کریں. لوگ اس طرح کرتے رہے، غرض ہے کہ ساری دنیا میں لوگ نمرود کو خدا سمجھنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کے بتوں کو بھی جناب علی سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرنے لگے. کسی کے دماغ میں بھی اللہ رب العزت کا حقیقی تصور نہیں تھا. سب یہی سمجھتے تھے کہ بس نمرود ہی خدا ہے. جب ایسا دورہ ہوا کائنات میں، غیرت الہی جوش میں آئی، پھر اس نے چاہا کہ اپنے خاص بندے کو بھیجا جائے، تو مولا کریم نے اپنا خاص بندہ بھیجنے کا انتظام فرمایا تاکہ توحید کی جا کر تبلیغ کرے. یہ جو باطل بت ہیں ان کو توڑ ڈالے. کوئی ایسا تو ہو کہ جو دھرتی کے اوپر جا کر میرا نام لیوا ہو، میرا جا کر نام لے، لوگوں کو بتائے کہ خدا ایک ہے. بس اسی کے اوپر ہی ان کا توکل، اسی کے اوپر ہی ان کا بھروسہ جمائے. کوئی ایسا ہو تو جناب علی نمرود ایک رات سویا ہوا تھا تو اس نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ چمکا ہے آسمان کے اوپر، اور ستارہ ایسے چمکا کہ جناب علی دھرتی کے اوپر جو سورج روشنی دے رہا تھا وہ ستارے کا نور سورج کی روشنی کے اوپر بھی غالب آ گیا. سورج کا نور مدھم پڑ گیا. اب توجہ کرتے جانا، جب اس نے یہ خواب دیکھا نا کہ سورج جناب علی ستارہ ہے وہ چمکا اور سورج کا نور مدھم ہو گیا، سورج اتنا بڑا اور ستارہ چھوٹا سا، خوف کے مارے ڈر گیا کہ یار اس میں کوئی راز ہے. ایسے نہیں ہے کہ ستارہ چمکا ہے اور سورج کا نور مدھم پڑ گیا. جیسے جاگا اس نے فوراً ہی راتوں رات کہنوں کو بلایا. ظاہری بات ہے بادشاہ تھا، آدھ رات کو بھی بلائے تو کون نہیں آئے گا. تو جناب علی کہنوں کو بلایا. کہن جو آئے تعبیر بتاتے تھے خواب کی. جب ان کو بلایا وہ سامنے آئے، خواب ان کو بتایا تو انہوں نے تعبیر نکالی کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا اس وقت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. نمرود نے کیا کیا؟
اعلان کر دیا جو بھی بچے پیدا ہوں سبھی کو قتل کر ڈالو۔ اب توجہ کرنا، یہ واقعہ آپ سنتے ہوں گے، لیکن ایک خاص نکات میں اس واقعے میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ نمرود آکھے کہ جناب علی جیڑا بچہ جمے انہوں قتل کر دیو، تے لکھاں جناب علی بچے قتل کروائے نمرود نے، لیکن پھر اس تو بعد دوسرا قانون بھی انہیں نافذ کر دیتا۔ انہیں دوسرا قانون نافذ ایک کر دیتا، جدو بچے تے لکھاں انہیں قتل کرا دیتے، بچے لکھاں قتل کرا کے دوسرا قانون انہیں اے نافذ کر دیتا کہ کوئی مرد اپنی عورت دے قریب نہ جاوے۔ ہون اس طرح دے ذہنی خیال تے یہ آندہ ہے بھئی یار وقت تے بڑا مشکل ہو گیا ہے، بچے بھی سارے قتل ہو گئے، کوئی جناب علی مرد اپنی بیوی دے کول بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں جناب علی ایک پولیس قائم کر دیتی جیڑی ہر گھر دے ہوتے جناب علی لوگ رات انہوں ستے ہوئے تو پارا دین دی سی، کوئی مرد اپنی بیوی دے قریب نہ جاوے۔ سخت قانون بنا دیتے انہیں نمرود نے، لیکن ایک گل یاد رکھیے گا، اللہ فرماندہ ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ جو چاہوے نا اس دے امر نو کوئی نہیں روک سکتا، جو چاہوے وہ کر لیندہ ہے، کر سکتا ہے جو چاہوے۔ ادھروں نمرود نے اتنے سخت پہرے دیتے تے انہا سخت پہرہ دے اندر، اتنے سخت انتظام دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی والدہ محترمہ دے شکم اندر دے اندر تشریف لے آئے، اتنے سخت پیروں دے اندر ہی۔ جدو ماں دے پیڑ دے اندر تشریف لے آئے نا تے فوراً کہن بھجے پھر نمرود دے کول نسے تے کہن لگے نمرود اتنے پیرا دین دے باوجود بھی او ستارہ پھر جناب علی چمکدہ نظر آندہ ہے، لگتا ہے جیڑے تیرے پہرے دار سن اے 2 نمبر نے، انہاں 2 نمبری کی تیا، اتنا سخت پہرا ہوئے تو جناب علی پھر وہ ستارہ چمکے، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ جناب علی انہوں ایک گلہ کی تیاں تو آپ دی والدہ محترمہ نا کم عمر دے اندر سن، چھوٹی عمر آلیاں سن، تے زہری گال ہے چھوٹی عمر دے اندر پھر جدو حمل ہویا ہے تے حمل معلوم نہیں ہوندہ، چھوٹی عمر دے اندر حمل ظاہر نہیں سی ہوندہ، پتہ ہی نہیں سی چلدا۔ جدو وقت قریب آیا نا آپ دی ولادت بسعادت دا تے آپ دی والدہ محترمہ ایک شہر تو دور، حضرت ابراہیم دے والد صاحب نے شہر تو دور ایک تہخانہ بنایا سی زمین دے اندر، تے جیڑا پتہ نہیں سی چلدا او دا منہ پتھراں دے نال بند کر دیتا جاندہ سی۔ آپ اس تہخانے دے اندر چلیاں گئیاں، اتھے جا کے جناب علی حضرت ابراہیم دی ولادت باسعادت ہوئی، اس تہخانے دے اندر پھر ادھروں جناب علی باطل والے چیخے کہ پھر حق ظاہر ہون لگا ہے، ستارہ مزید چمکن لگا۔ گل یاد رکھیے گا، حق دا رستہ جتنا روکو گے نا وہ ہمیشہ ابھر کر ہی رہے گا، وہ کبھی بھی جناب علی نہیں ہو سکتا کہ جناب علی مٹ جاوے، جتنا مشکلات آ جاویں حق جڑا نا حق یہ ہمیشہ ظاہر ہو کے ہی رہندا ہے، بھلے جتنے جناب علی سائے تدبیرہ کیتیاں جاویں انہوں روکن دیاں۔ نمرود نے کی کیتا، بچے بھی قتل کرائے لکھاں، تو جناب علی دوسری فوج بھی جناب علی نویں بنا دیتی تھی، وہ ہر گھر دے اندر جا کے تے پہرا ہی دے، کوئی مرد بیوی دے قریب ہی نہ جاوے، تنخواہاں بھی بھریاں، روٹیاں دے خرچے، پانیاں دے خرچے، گڈیاں دے خرچے، سواریاں دے خرچے، سب کچھ کر بیٹا، مگر حق نہ رکیا۔ میری گل نو نہیں سمجھ دے پہ، میرا خیال ہے میری گلاں دی تحت جائیو۔ حضرت ابراہیم دی ابتدائی تبلیغ میں موضوع پہ بیان کرنا، حق ظاہر ہویا، ستارہ چمکیا، کہن پھر نسے، تیرے جناب علی پہرے دارہ نے 2 نمبری کی دی ہے، وہ تو ستارہ چمک پیا ہے۔
ہون جناب علی کی کیتا، نمرود نے دائیاں بلائیاں، ہر گھر دے وچ جا کے چیک اپ کرو وہ بچہ کتھے جمع ہے۔ آپ دی والدہ محترمہ اتھے انہوں نے پیدائش دیتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے انہوں نے دودھ پلایا، دودھ پلا کے آپ گھر آ گئے۔ حضرت ابراہیم اتھے ہی تہ خانے دے اندر کلہ چھڑ دیتا انہوں نے، اور آپ گھر آ گئی۔ 2 وقت دن دے اندر مقرر کیتے، صبح شام جانا، جیڑا ایک خاص وقت ہونا اتھے بچے نو دودھ پلا کے پھر دروازہ پتھر دے نال بند کر کے دے گھر، شام نو جانا جناب علی دودھ پلانا، دروازہ پتھر دے نال بند کر کے پھر واپس آ جانا۔ ادھروں دائیاں لبدیاں پھر دیاں نے، پر حق باطل نو کتھے لب سکدا ہے یار؟ جدو نیت صاف ہوئے نا، توجہ نہیں فرمائی میری گل دے یار، توجہ لبدیاں رہیاں۔ ہن نمرود نے فوجاں دے خرچے الگ، سواریاں دے خرچے الگ، دائیاں دے خرچے الگ، انہاں دے کھان پیون دے خرچے الگ، بادشاہی لٹا دیتی، مگر جیڑا حق دا ستارہ چمکیا ہے نا انہوں تلاش نہیں کر سکیا، تلاش نہ کر سکیا۔ آپ دی والد محترمہ اتھے جاندیاں سن، دودھ پلانا، دروازہ پتھراں دے نال بند کر کے آ جانا۔ ایک مرتبہ ایسیاں گئیاں نا، ہن میں اتھے یاد رکھیے گا، بچے نو پالن دا ایک وظیفہ بھی میں دسدا جاواں، توجہ کہ بچہ طاقتور کیویں ہوندا ہے اور بچہ بڑھدا کیویں جلدی، یہ بھی ساڈے جناب علی نبی دی شریعت نے دسیا۔ آپ دی والدہ محترمہ گئیاں نا تہ خانے دے اندر، ویکھیا تے 4 انگلیاں سن حضرت ابراہیم دیا، سجے ہاتھ دیا 4 انگلیاں تے 4 انگلیاں منہ دے وچ پئیاں ہویاں نے۔ ایک انگل دے وچوں جناب علی خالص دودھ پیا نکلدا ہے، ایک انگل دے وچوں خالص شہد پیا نکلدا ہے، ایک انگل دے وچوں جناب علی میٹھا پانی پیا نکلدا ہے، ایک انگل دے وچوں خالص دیسی گھی پیا نکلدا ہے۔ تاں کر کے بزرگ فرماندے نے یہ 4 چیزاں اگر مکس کر کے تھوڑیاں تھوڑیاں پلائیاں جاون نا بچے نو تے بچہ طاقتور تے جلدی جوان ہوندا ہے۔ یہ 4 چیزاں جے مکس کر کے، پر گل اے کہ ہن او ساڈے کول ملدیاں کتھے نے؟ نہ تے دیسی گھی لبدا ہے، کیونکہ یہودیاں نے کیا سی ساڈا گھی تے جناب علی بڑا سستا ہے، ڈالڈا اس ٹائم 1 روپے تے جناب علی 6 کلو ملدے سن۔ انہاں دیسی نو چھپایا، چلو کٹھا کرو، او دے نال گزر اوقات چل دینا لگ گیا جناب علی۔ جدو مسلمان نشے تے ہن اوہی ڈالڈا 650 تے ہے، دیسی تے لبدا نہیں۔ جے خالص گھی سی ادھروں چھپا کے انہوں ڈبے کٹ لائے، معاملہ گڑبڑ۔ لیکن دیسی چیزاں دے اندر نبی دی شریعت آدھی ہے کہ اگر بچے نو یہ 4 چیزاں کٹھیاں کھوائیاں جاویں تے اودی طاقت بڑھدی ہو، جلدی وڈا ہوندا ہے۔ جناب علی آپ جاندیاں سن دودھ پلان واسطے، مہینہ ہویا انج لگدا سی جی میں حضرت ابراہیم 4 مہینے دے نے، وہی 4 چیزاں پیندے سن۔ 4 مہینے دے ہوئے تے انج لگدا سی جی میں حضرت ابراہیم سال دے ہو گئے۔ جدو جناب علی سال ہویا حضرت ابراہیم انج لگدے سن جی میں 4 سال دے ہو گئے۔ دن بدن جناب علی وقت گزرتا گیا۔ ہن علماء کرام اتھے لکھدے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تہ خانے دے اندر کتنا عرصہ رہے؟ تفسیر کبیر والے لکھدے نے جناب علی 7 سال رہے، 7 سال اس تہ خانے دے اندر رہے۔ تفسیر قرطبی والے لکھدے نے جناب علی نہیں 10 سال رہے۔ بہرحال علماء کرام نے لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے 13 سال رہے، کسی نے لکھا ہے 10 سال رہے، کسی نے لکھا ہے 7 سال رہے۔ بہرحال رہے جتنا عرصہ رہ گئے اس تہ خانے دے اندر۔ ہن جدو ایک دن نا والدہ محترمہ آپ دے کول گئی ہوئی سی تے آپ دے کول بیٹھی ہے، بیٹھ کے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولن دیتے ہو گئے سن، پوچھ رہے نے ماں جی میرا رب کون ہے؟ ہن توجہ تبلیغی انداز پہ شروع ہوندا ہے آپ دا، میرا رب کون ہے؟ رب تو مانا مراد پالن والا آپ دی والدہ محترمہ نے لے آئے۔ آپ دی والدہ محترمہ کہندی ہے تیرا رب میں ہاں،
آپ نے فرمایا پھر تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ دی والدہ محترمہ فرمان لگی تیرا ابو۔ پھر آپ نے سوال کیتے میرے باپ دا رب کون ہے؟ توجہ، میرے باپ دا رب کون ہے؟ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جدو آپ دی والدہ محترمہ باہر آئی نا تے آ کے دسیا اب آپ دے والد محترم نو کہ ہو نا جیڑے بچے دا ڈر سی نا نمرود نو وہ ساڈے والا ہی بچہ ہے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا بچہ تے اے پوچھے تیرا رب کون تے میں دسے تے پھر انہیں پوچھے اودہ رب کون تے میں تو انہیں لا جواب کر چھڑے، میں وہ کی جواب دیں دی؟ آپ دے والد محترم کہنے لگے ٹھیک خاموش رہو۔ چند دن گزرے، ہن آپ تہ خانہ تو باہر آئے۔ جدو آپ تہ خانہ تو باہر آئے نا تے ماحول ہور ویکھیا، ہن تے انگریزی ماحول ہے، اس ٹائم مشرکانہ ماحول سی، انداز ہر دور دے وچ اپنا اپنا ہوندے تبلیغ دا۔ جناب علی اس وقت مشرکانہ ماحول سی، شرک دا اندھیرا سی۔ آپ کیونکہ جدو باہر نکلے نا تے آپ نے ویکھیا کئی لوگ جناب علی ستارہ دی پوجا کردے سن، انہاں نو خدا مندے سن، کوئی لوگ سورج نو خدا مندے سن، کئی لوگ جناب علی چند نو خدا مندے سن، کوئی زمین نو خدا مندے سن، کوئی آسمان نو خدا مندے سن، کوئی پتھر نو خدا مندے سن، وکھرو وکھ خدا سی۔ شرک دے اندھیرے دے اندر لوگ ڈبے سن۔ جدو آپ باہر نکلے نا تے ماحول ویکھیا تے آپ نے کچھ الفاظ بولے، سونے رب نے انہاں الفاظاں نو قرآن کریم وچ بیان فرمایا ہے۔ وہ الفاظ کی سن؟ ارشاد باری تعالی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ آپ نے سوال کیتا، ویکھیا نا تو فرمایا اے میرا خدا ہے، اے میرا رب ہے۔ ہن توجہ میں ایتھے گل کردا جاواں، اینو جان دیو، اینو جان دیو کون ہے؟ سارے انہیں حاجی بن بیٹھے ہونے نے، اینو جان دے کون ہے؟ اوے سر سید دا نام نہیں سنیا؟ ہن سنیا نے؟ اینو جان دے ہو؟ پہلے تو کہنے سے جان دے نہیں۔ ایک کون ہے؟ جی ہاں، انہیں لکھیا ہے کہ جناب علی حضرت ابراہیم تے پہلے مشرک رہے نے، قرآن دی آیتوں جناب علی انہاں پہلے سورج نو خدا منیا ہے، پھر چند نو خدا منیا ہے، پھر جناب علی آسمان نو خدا منیا ہے، پھر سورج نو خدا منیا ہے، پھر زمین نو، پھر بعد جناب علی انہاں نو سیدھا رستہ لبیا ہے۔ توجہ، میں ایتھے ہن او انداز ظاہر کرن لگا۔ سر سید پیا لکھدا ہے، سر سید، حیات جوید اس دی کتاب ہے، حصہ دوم، جنہوں ساڑھے بچوں نہیں پڑھا۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما تھے جناب علی، سب سے پہلے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی اور مسلمانوں میں تبلیغ انگریزی پھیلائی۔ جی ہاں، تے ساڑھے اعلیٰ حضرت لکھیا ہے اس بندے نو مسلمان آکھن والا بندہ ہی کافر ہے، چاہے وہ بالغ ہوئے چاہے نہ بالغ۔ فتاوی رضویہ 28ویں جلد صفحہ نمبر 615، سنیاں دیاں 20 نشانیاں لکھیاں، سب تو پہلی نشانی آپ نے یہی لکھی ہے، سر سید احمد خان اور اس دے منن والا نو جیڑا بندہ مسلمان آکھے وہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمائے تے سکول دی ان ہر کتاب دے سر سید احمد خان مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما تھے جناب علی۔ اے او الو دا پٹھا ہے جہاں نبی نو ہی مشرک آکھیا ہے۔ توجہ، میری گل تے توجہ ہو رہی ہے؟ انہیں تفسیر لکھی، تفسیر، توجہ، تفسیر لکھی انہیں سر سید نے،
تفسیر لکھدا ہے اور اس تفسیر دے جناب علی کچھ نکات ایدے وچ بھی لکھدا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جناب علی رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب علی بیان فرمایا ہے کہ بعثت، حشر، نشر، حساب کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ، قرآن، یہ سب جھوٹ ہے. کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی رب کے فرشتے نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس ایسے دنیا آ رہی ہے اور جا رہی ہے. یہ پہ لکھ ہے. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا رہنما جناب علی. جی جی مزید ترقی والی تعلیم پڑھاؤ تاکہ چنگا تگڑا ترقی یافتہ بنے. یہ پہ لکھتا ہے حالانکہ رب دے قرآن دے انداز ہوندے نے تفسیر دے. انداز کی ہوں دو انداز ہوندے نے گل کرنے والے. ایک بندہ گل کر ایک کتاب جناب علی میری، دوسرا جڑا کہندا ہے نا دوسرا بندہ ایک کتاب تیری ہے یار، وہ یار ایک چیز تیری ہے، مطلب یہ تیری نہیں ہو سکتی. انداز نہیں سمجھا یار، بلوچا انداز نہیں سمجھا. میں کہنا یار بلوچ تیری ڈیری کہہ دیے، اے میری ڈیری یہی ہے، وہ یار یہی تیری ڈیری ہے بلوچ، وہ یار یہی ڈیری ہے تیری، وہ تو ایڈا وڈا بندہ ہو کے ڈیری رکھ دے. حضرت ابراہیم دا انداز اتھے اے سی علیہ اللیل رآ کوکبا. آپ فرماندے سن وہ تسا اشرف المخلوق یہی خدا مندے ہو. تسی توجہ نہیں فرمائی میری گل، وہ تسی انہان ہو خدا مندے ہو. حضرت ابراہیم دا اے انداز سی. پھر جدو ستارہ تو لوگ متوجہ ہو گئے بھئی یار یہ تو واقعی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، خدا نہیں ہو سکتی. لوگوں نے ذہنی خیال پیدا ہو گیا. پھر جناب علی اگے جدو ویکھے نا لوگ سورج دی پوجا کر رہے سن. اللہ سنے دا قرآن فرماندے فلما رأى القمر بازغا، جدو ویکھے نا کہ قمر چند دی پوجا کر رہے سن، آپ نے فرمایا قال ھذا ربی، وہ ای رب. توجہ نہیں فرمائی یار. حضرت ابراہیم انداز تبلیغ ویکھ سب تو پہلا. پھر جناب علی کچھ لوگوں نے ویکھا فلما رأى الشمس بازغا، سورج دی پوجا کر رہے سن. آپ نے فرمایا قال ھذا ربی، ھذا ربی یہی رب ہے میرا. توجہ نہیں فرمائی. یعنی انداز دا رد سی. فرمایا ہے رب نہیں ہو سکتا. کی مطلب؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے جیڑے بھی تسی خدا بنائے ہوئے میں نہ سارا تو بیزار ہاں، میں انہوں رب مندہ جنہیں میں نے پیدا فرمایا ہے. اے آپ دا تبلیغی انداز سی شروعات دا. مت کوئی اس انداز نو جناب بدھو دا بدھو اٹھ بوئے تفسیرہ لکھن واسطے سکولی آکے نہیں تو جناب حضرت ابراہیم نے تو خدا منیا سی چاند سورج نو. بدھو تو قرآن دے فرق نو سمجھ نہیں سکیا قرآن دے انداز نو. ہاں جنہیں ساری زندگی انگریزاں دی جتی دے اندر روٹی دے پانی پیتا ہو رب دے قرآن نو سمجھ سکتا ہے؟ انہوں جیڑا بھی سمجھے گا وہی ہوئے گا جیڑا محمدی مدرسے دے وچوں پڑھ کے آیا ہوگا. ہاں قرآن دا سمجھنا کوئی آسان نہیں. حضرت ابراہیم نے اے انداز رکھیا سی. ہن ملہ دا بیٹا پیا پڑھدا ہے. سر سید احمد خان مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما ہیں. شرم نہیں آندی نہ ڈب کے مر جاندا تو. پیر دا بیٹا مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما تھے سر سید. اسا کتاب ہی پڑھیا اردو دی کتاب ہے. اس باپ نو ڈب کے مر جانا چاہیے ہے جڑا باپ تعلیم پیا دیواندا ہے. توجہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے انداز. ہن آپ نا چند دن رہے گھر دے اندر زیری گالے ہن جوان ہو گئے سن 13 سال دی برس اندر تہ خانے جو نکلے تھے. ہن جوان نے نمرود تے کہ اسی بچے نو مارو. ہن تے جوان نے ہن کلھا رب دا شیر لگا پھردا ہے. پوری دھرتی تے شرک ہی شرک. گھر دے اندر گئے. ہن گھر دے وچ تبلیغی انداز کیے